کہ ایک منافق اور ایک یہودی کا کوئی اختلاف ہو گیا. یہودی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل انصاف معلوم تھا. اس نے کہا آپ کے پیغمبر سے فیصلہ کراتے ہیں. منافق نے کہا کہ نہیں، بلکہ تمہارا جو بڑا ہے کعب بن اشرف، یہود کا سردار، اس سے کراتے ہیں. وہ شخص بڑا حیران ہو گیا یہودی کہ یہ کلمہ کیسے پڑھتا ہے اور اپنے نبی پر رضامند نہیں ہے. خیر جب مجبور ہوا تو پیغمبر کی خدمت میں دونوں آ گئے. آپ نے مدعی اور مدعا علیہ کو سنا اور پھر فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا. وہاں سے اٹھ کر کے وہ نام نہاد مسلمان، اس نے کہا کہ ہمارے پیغمبر کی بارگاہ میں عذر و ادب میں پوری بات نہ کر سکا، حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں. مطلب یہ تھا کہ عمر جذباتی آدمی ہے، دیکھتے یہودی کو ماریں گے اور میں بظاہر تو مسلمان ہوں، میرا ساتھ دیں گے. مجبوراً دونوں حضرت عمر کے پاس آئے اور حضرت عمر کو کہا کہ ہمارے درمیان ایک مشاجرہ ہے. انہوں نے سن لیا. فیصلہ کرنے سے پہلے یہودی نے کہا کہ یہ فیصلہ ہمارے درمیان آپ کے پیغمبر ایک دفعہ کر چکے ہیں میرے حق میں، لیکن یہ نہیں مان رہا. حضرت عمر نے کہا ٹھہرو. اندر گئے اور ایک تیز تلوار لے آئے اور منافق کا سر تن سے جدا کر کے پھینک دیا. منافق کے لوگ پیغمبر کی خدمت میں آئے اور کہا کہ عمر جذباتی آدمی ہے، اتنی سی بات پر ہمارے آدمی کو قتل کیا، اور اس کی طرف سے مدافعت کرنے لگے. تفسیر مظہری میں ہے کہ حضرت نے سر پہ ہاتھ رکھے اور فرمایا ما کنت ظننت ان عمر یجترئ علی قتل مسلم. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ عمر ایسے لوگوں کو ناک مار رہا ہے، پکڑ کے لاؤ، بلاؤ، کیوں ایسا مارا ہے. حضرت عمر کے پاس اطلاع آئی کہ یہ واقعہ ہوا، آپ کو بلا رہا ہے. حضرت عمر نے آسمان کو دیکھا اور کہا آپ کو تو سب پتہ ہے نا کہ واقعہ کیا ہے، نبی کو آپ آگاہ کر لیں. حضرت عمر کے پہنچنے سے پہلے یہ مضمون آ چکا تھا. اور تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ حضرت جبریل نے کہا کہ ہم فرشتوں کو آسمانوں میں حکم ملائے کہ آج کے بعد ہم عمر کو فاروق کہے، آپ اپنی امت کو بھی کہے کہ فاروق کہے. اس دن سے حضرت عمر فاروق اعظم کہلائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے آؤ ان احکام کی طرف جو اتارے اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور پیغمبر کی طرف آؤ. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، آپ دیکھیں گے منافقوں کو، يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، رکیں گے آپ کی طرف سے رک رک کر. ایک تفسیر یہ ہے، ایسی صورت میں لازم معنی ہے. دوسرا معنی یسدون عنک صدودا، روکیں گے اوروں کو آپ کے پاس آنے سے روک روک کر. دونوں صورتیں تھی، خود بھی روکے تھے اور اوروں کو بھی روک رہے تھے. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، کیا حال ہوگا جب پہنچتی ہے ان کو مصیبت، جو حضرت عمر نے لگا دیا، بما قدمت ایدیہم، بسبب ان اعمال کے کہ آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے. ثم جاؤک، پھر آپ کے پاس آتے ہیں، یحلفون باللہ، قسم کھاتے خدا کی، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، نہ تھا ہمارا ارادہ مگر احسان کرنے، بھلے ڈھونڈنے کا. احسان کا معنی یہاں کریں گے بھلے ڈھونڈنا، بھلے ڈھونڈنا، و توفیقا، اور بات سمجھانا. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ ما فی قلوبہم، جانتے ہیں اللہ ان کے دلوں کا حال. فاعرض عنہم، رہنے دے آپ ان کو، وعظہم، سمجھائے ان کو، رہنے دے. جو بات انہوں نے لے کے آئے یہ غلط ہے، حضرت عمر نے غلط نہیں کیا، اور آئندہ کے لیے سمجھا دے. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ،
اور کہے خاص ان سے. ترجمے کو سمجھا کرو، تمام ضمائر اور مغایرات کو نکال کے ترجمہ کرتا ہوں. اور کہے ان سے، خاص ان سے، فی انفسہم قولا بلیغا، کھل کر بات صاف کہے کہ حضرت عمر نے جس کو مارا ہے واجب القتل تھا، کیونکہ عمر نے کہا تھا من لم یرضا بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعمر یقضی لہ ہکذا. جو پیغمبر کے فیصلے پر راضی نہ ہو، عمر اس کا فیصلہ تلوار کے نوک سے کرے گا. یہ موافقات عمر میں سے. کہیں ان کو ان کے فائدے میں خاص ان سے قولا بلیغا، دو ٹوک بات. وما ارسلنا من رسول، ہم نے نہیں بھیجا کوئی پیغمبر الا لیطاع باذن اللہ، مگر یہ کہ ان کی اطاعت کی جائے. یہ اللہ کا حکم ہے، پیغمبر واجب الاطاعت ہے. ولو انہم اذ ظلموا، اور اگر بے شک جبکہ یہ ظلم کر چکے ہو انفسہم اپنے ساتھ، جاؤک آپ کے پاس آ جائے، فاستغفر اللہ معافی مانگے اللہ سے، واستغفر لہم الرسول اور معافی مانگے ان کے لیے پیغمبر، لوجد اللہ توابا رحیما، ضرور پائیں گے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. آیت تو معنی کے اعتبار سے واضح ہے کہ حضرت آئندہ اس قسم کی غلطیوں پر اگر یہ معافی مانگے اور آپ بھی معاف فرما دے تو اللہ ان کو معاف کر دے گا. لیکن اس نے تو معافی نہیں مانگی، اور اس نے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس فیصلہ اختلاط اور نبی کی توہین کے لیے لے گیا تھا. الم تر الی الذین، آیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو، یزعمون جو گمان کرتے ہیں، انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ بے شک وہ ایمان لائے ہیں اس وحی پر جو اتاری جاتی ہے آپ کو، وما انزل من قبلک، اور وہ جو اتاری گئی آپ سے پہلے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے کرا دے شیطانوں سے، وقد امروا ان یکفروا بہ، اور انہیں کہا گیا تھا کہ یہ نہ مانے اس کو، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور چاہتے ہیں شیطان کہ بہکا دے ان کو دور کے بہکاوے میں. اس آیت کی تفسیر میں شان نزول میں یہ واقعہ لکھا ہے، الم تر الی الذین، آیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو، یزعمون جو گمان کرتے ہیں، انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ بے شک وہ ایمان لائے ہیں اس وحی پر جو اتاری جاتی ہے آپ کو، وما انزل من قبلک، اور وہ جو اتاری گئی آپ سے پہلے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے کرا دے شیطانوں سے، وقد امروا ان یکفروا بہ، اور انہیں کہا گیا تھا کہ یہ نہ مانے اس کو، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور چاہتے ہیں شیطان کہ بہکا دے ان کو دور کے بہکاوے میں. اس آیت کی تفسیر میں شان نزول میں یہ واقعہ لکھا ہے،